إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين المخاطب بطه وياسين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا أبي القاسم الطاهرين المعصومين المنتجبين غر الميامين، ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم أجمعين. من ليلتنا هذه إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتاب المبين وأصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. فرتل القرآن ترتيلا. سورہ مزمل قرآن مجید کا 73واں سورہ، اس کی چوتھی آیت. اقبال سے میں نے ہمارے کلام قرار دیا ہے کہ مائک ذرا سا کچھ آدھا عزیزان محترم، خمسہ مجالس بیعت شہداء کربلا علیہ السلام دوسرے مرحلے میں گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. سورہ مزمل کی چوتھی آیت کے جز کے حوالے سے میں نے اپنی گفتگو کی بنیاد رکھی ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن ایت کے پڑھو. میں نے اس خمسہ مجالس کے لیے جو موضوع قرار دیا وہ اذکار نماز اور اہل بیت. اس موضوع پر آپ کی خدمت کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں. عزیزان محترم، بات کل اس منزل تک آئی تھی کہ نماز بغیر قرآن پڑھے وجود میں نہیں آتی. یہاں بنیادی بات یہاں تک تھی کہ نماز
بغیر قرآن پڑھے وجود میں نہیں آتی۔ اب قرآن کیسے پڑھنا ہے؟ تو قرآن نے کہا ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، رکعتیں پوری کرنے کی کوشش نہ کرو، اب ایک رکعت ہو گئی، اب 2 رکعت ہو گئی، اب 3 رکعت ہو گئی، اس لیے کہ یہ عبادت ہے، سفر کا اسٹیشن نہیں ہے کہ اب ایک اسٹیشن گیا، دوسرا گیا، تیسرا گیا، منزل آ رہی ہے، وقت اترنے ہی والے ہیں، نہیں۔ قرآن پڑھو تو ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، اس لیے تاکہ تمہیں سمجھ میں آئے کہ تم اللہ سے کیا باتیں کر رہے ہو، تم اس سے کیا مانگ رہے ہو، اس کی بارگاہ میں کیا پیش کر رہے ہو۔ اور اس سے گزر کے میں اس منزل تک آیا تھا کیا اس کی بارگاہ میں کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ والے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ ایک سلوات پڑھیں مل کے محمد والے۔ اگر آپ حضرات کو اذیت نہ ہو تو تھوڑا سا سمجھ آئیے کہ یہ غیر ختم ہو جائے گا تو جو بعد میں آنے والے ہوتے ہیں انہیں آسانی ہو جائے گی۔ سلوات باواز والا جاڑے میں حضور میرا فتویٰ بھی سن لیجئے، بات آ گئی تو کہ جاڑے میں کسی بیٹھے ہوئے انسان کی نشست بدلوانا مکروہ ہے نا؟ تو یہ مکروہ کام ہے جس کی میں نے آپ سے گزارش کر دی، لیکن دوسرے کی عمومی مدد کرنا مستحب ہے، تو ایک مکروہ ایک مستحب کے لیے انجام دیا گیا۔ سلوات پڑھنے محمد تو عزیزو نماز وجود ہی میں نہیں آتی اگر سورہ حمد کی تلاوت نہ کی جائے۔ کچھ بھی پڑھ لیں، اگر آپ نے سورہ حمد نہیں پڑھی تو نماز وجود ہی میں نہیں آئی۔ اور جب آپ سورہ حمد کی تلاوت کرتے ہیں تو اس میں پروردگار عالم سے منزل تقرب میں فرماتے ہیں اس کی زبان سے ایاک نعبد و ایاک نستعین، پالنے والے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی استعانت اور مدد چاہتے ہیں۔ کل استعانت کے ایک مسئلے تک میں نے اپنی گفتگو پہنچائی تھی۔ یہ جو چٹائی میں ہم الجھ گئے تو کہا یا علی مدد، یا اللہ نہیں کہا، جبکہ نماز میں نے کہا ایاک نستعین، پالنے والے ہم تیری ہی مدد چاہتے ہیں۔ منزل توجہ ہے عزیزو، ہم تیری ہی مدد چاہتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم تیری ہی مدد چاہتے ہیں۔ تو بے شک ہم نے نماز میں سورہ حمد کے ذریعہ اس کی عطا کردہ آیت کے وسیلے سے اس کی بارگاہ میں یہ دعا پیش کی، ایاک نستعین، ہم تیری ہی مدد چاہتے ہیں۔ تو یہ استعانت ہے کس طرح کی؟ بڑی توجہ چاہتا ہوں، کس طرح کی استعانت ہے؟ وسعت رزق کی استعانت ہے، روٹی کی استعانت ہے، پریشانی اور مصائب کی استعانت ہے، کس طرح کی استعانت ہے؟ تو ابھی تو یہاں پر جو استعانت طلب کی جا رہی ہے اسے سورہ حمد میں خود اللہ نے بیان کر دیا، ایاک نستعین، روٹی کی مدد نہیں، ایاک نستعین، روزی کی مدد نہیں، ایاک نستعین، مسائل میں مدد نہیں، بلکہ
اسے سورہ حمد میں خود ڈیفائن کر دیا گیا کس چیز کی اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں، کیوں کھڑے ہوئے ہیں۔ ایاک نستعین، ہم تیری ہی مدد چاہتے ہیں، کائے کی اہدنا الصراط المستقیم، پڑھنے والے ہمیں صراط مستقیم پر گامزن رکھ۔ قرآن مجید میں لفظ صراط 45 مقامات پر آیا، مستقیم کے ساتھ 37 مقام پر آیا۔ سورہ حمد میں صراط 2 جگہ آیا ہے، مستقیم کے ساتھ 1 جگہ آیا ہے، اور لفظ صراط کو ڈیفائن کرنے کے لیے، توضیح کے لیے دوسری بار پھر صراط آیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ بھائی اس سے بچے نے پہلے ہی دل یہ کہا کہ علمی اور فکری بات کیجیے گا، اور کل میں نے گزارش کی کہ علمی اور فکری بات سننے کے لیے مجمع کو بھی دماغ سوزی کرنی پڑتی ہے، جو ہے تو آپ کو بھی میرے ساتھ تھوڑی دماغ سوزی کرنی ہوگی۔ تو میں آپ کو ایک عجیب منزل تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں، 50-60 برس سے نمازیں پڑھ رہے ہیں، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ ان نمازوں کا لطف بڑھا دوں۔ نماز نہیں بدلی جائے گی، مگر میں ان نمازوں کا لطف بڑھانا چاہتا ہوں۔ اس خمسے میں میں یہی کوشش ہے، اور اسی پروجیکٹ کے ذریعے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اہدنا الصراط المستقیم موضوع کو ذہن میں رکھیے گا، اذکار نماز اور اہل بیت۔ اللہ بارک تعالیٰ نے ہم سے ذکر نماز میں کیا سننا چاہا ہے، اسے ہماری نماز بلند نہیں کرتی، ہماری نمازوں سے، ہمارے سجدوں سے وہ بڑا نہیں ہوتا، وہ اعلیٰ ہے، اعلیٰ رہے گا۔ ہماری عبادتیں ہمیں بلند کرتی ہیں، اسے بلند نہیں کرتی۔ بات پہنچ رہی ہے؟ ہماری عبادتیں، ہماری نمازیں ہمیں بلند کرتی ہیں، ہمارے مرتبے کو بلند کرتی ہیں، اسے بلند نہیں کرتی۔ علامہ اقبال نے کیا اچھی بات کہی ہے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروڑیاں۔ یہ ملائکہ جو ہے اس کی اطاعت کے لیے بہت کافی ہے، ہمیں کاہے کے لیے اس نے پیدا کیا۔ ایک لفظ علامتی لفظ رکھا ہے درد دل، توجہ ہے کی درد دل۔ اب اس درد دل کو اگر میں پڑھنے لگوں تو 5 دن اسی میں چاہیے، مجھے ادب کی طرف گفتگو کو نہیں لے جانا ہے، صرف متوجہ ایک لمحے کی طرف کرنا ہے، ایک نقطے کی طرف کرنا ہے کہ پروردگار عالم کو عبادت ہماری بلند نہیں کرتی۔ ہم کتنے ہیں عبادت کرنے والے؟ کروں آپ کے سامنے گفتگو، ہم عبادت کرنے والے کتنے ہیں؟ اگر سب آبادی بھی مل کے عبادت کرے جو کہ موجود عبادت نہیں کر رہی ہے، اگر کرے بھی تو کل آبادی ہے 7 ارب 10 کروڑ، تھک تو نہیں گئے؟ 7 ارب 10 کروڑ انسان ہے روئے زمین پر، جو 10 کروڑ پہنچ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو 7 ارب 10 کروڑ کی آبادی ہے انسانوں کی، اگر سب عبادت کرے تب بھی ہوئے 7 ارب 10 کروڑ، اور میں تخمینہ بتا رہا ہوں کہ 14 ارب 20 کروڑ فرشتے ہیں زمین پر۔ اب بیدار آپ نے کہ میں نہیں جانتا، 14 ارب 20 کروڑ فرشتے ہیں روئے زمین پر، اور سب اس کی عبادت کر رہے ہیں۔ یہ فرشتے میں نے کہاں دیکھے؟ انہیں 7 ارب 10 کروڑ میں ہر آدمی 2 ملک لے کے کہہ رہا ہے، ہر آدمی 2 فرشتے لے کے کہہ رہا ہے، تو یہ 14 ارب 20 کروڑ ہوئے نا، اور یہ سب اس کی عبادت کر رہے
کہتے ہیں اس نے چاہا ہی نہیں کہ ہم صراط مستقیم پر گئے تو میری کیا غلطی ہے؟ اور ٹیڑھی سی بات ہے. اس نے کہا کہ جس کو میں چاہتا ہوں تو اللہ نے چاہا ہی نہیں. تو جب اللہ نے چاہا نہیں تو نمرود بن گیا, فرعون بن گیا, شداد بن گیا. اس نے چاہا ہی نہیں کہ ہدایت کرے صراط مستقیم کی. ابو جہل بن گیا, ابو لہب بن گیا. اس میں ان کی کیا غلطی ہے؟ کچھ لوگوں نے یہی سمجھ لیا, نہیں آپ میرے ساتھ ہیں, کچھ لوگوں نے یہی سمجھ لیا کہ وہ جسے چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے, جسے نہیں چاہتا اس کی ہدایت وہ نہیں کرتا. بندہ مجبور ہے, جو کرتا ہے وہ تو اللہ کرتا ہے, چاہے ہدایت دے دے چاہے ہدایت نہ دے, جو کرتا ہے وہ اللہ کرتا ہے. بندہ تو مجبور ہے. جب ذہن یہاں پہنچ جاتا ہے تو پھر باتوں سے وہ سمجھ میں نہیں آتا, پھر اس کے لیے بہلول کا ڈھیلا ضروری ہے. کسی نے یہی بات تو سمجھانی چاہیے تھی اپنے شاگردوں کو کہ بھئی بندہ بڑا مجبور ہے, پتا بھی نہیں ہلتا اس کی مرضی کے بغیر. تو بندہ تو بڑا مجبور ہے, جو کرتا ہے اچھا کرے تو اللہ, برا کرے تو اللہ. حالانکہ ساتویں امام علیہ السلام نے ایک دن بٹھا کے سمجھا دیا تھا. ساتویں امام علیہ السلام نے ایک دن بٹھا کے سمجھا دیا تھا کہ جب مجھ سے پوچھا, آئے تھے چھٹے امام سے پوچھنے کے لیے, ساتویں امام مل گئے, کبھی لگے ہاتھوں کیوں آئے ہیں, کبھی مسئلہ پوچھنا ہے. ابھی امام چھوٹے سے تھے, کبھی ہم ہی سے پوچھ لو, اس لیے کہ ہمارے یہاں امامت بائی برتھ ہوتی ہے, پیدائشی ہوتی ہے. یہاں عمر کے ساتھ علم نہیں بڑھتا, ہم علم لے کے آتے ہیں. پوچھ لو کا مسئلہ چھوٹا سا ہے, ذرا بتائیے تو. بندہ مجبور ہے کہ مختار ہے. امام علیہ السلام نے اسے ڈیفائن کیا, اس کی توضیح کر دی, اس کی تشریح کر دی. تب دیکھو ایسا ہے کہ یا اللہ کرتا ہے تو جو چاہتا ہے وہ اللہ کرتا ہے, اچھا کرے کہ برا کرے. تو جب دونوں کام اللہ کرتا ہے تو بندوں کے لیے نہ جنت کی ضرورت ہے نہ جہنم کی ضرورت ہے. اچھا کیا تو اس نے, برا کیا تو اس نے. تو یہ تو عجیب بات ہے کہ برا وہ کرے اور جہنم میں ہمیں ڈالے. یہ تو عقل کے خلاف ہے. ایک آدمی بھی اسے قبول نہیں کرے گا, ایک عام آدمی بھی اسے قبول نہیں کرے گا. تو دوسری وجہ یہ ہے, یا تو یہ ہو کہ اللہ ہی سب کرتا ہے, بندہ مجبور ہے تو جنت بھی وہ خود ہی لے لے اچھائی کر کے, اور جہنم میں بھی وہ خود ہی جائے. بندے نے کیا بگاڑا ہے تو جہنم میں ڈالتا ہے. دوسرا یہ کہ وہ کرتا ہی نہیں, جو کرتا ہے بندہ کرتا ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ دونوں مل کے کرتے ہیں. ٹھیک ہے, چوتھا کوئی راستہ تو نہیں ہے. یا وہ اکیلے کرتا ہے, یا بندہ اکیلے کرتا ہے, یا دونوں مل کے کرتے ہیں. اگر وہ اکیلے کرتا ہے تو جنت و جہنم اکیلے وہی بات ہے, ہم سے کیا لینا دینا. اگر دونوں مل کے کر رہے ہیں تو جنت اور جہنم دونوں میں بندہ اور اللہ 50-50 کرے, ہوا نا. اور یا پھر بندہ کرتا ہے اللہ نہیں کرتا تو اسے حق ہے کہ جو اچھا کرے اسے جنت دے, جو برا کرے اسے جہنم میں ڈالے. سمجھا دیا تھا, مگر پھر بھی وہی کچھ تم ایسی ہوتی ہے جو سیدھی نہیں ہوتی. تو سمجھا یہی رہے تھے کہ جو کرتا ہے وہ اللہ کرتا ہے, بندہ تو بالکل مجبور ہے, بندہ تو بالکل مجبور ہے. واقعہ سنا ہوا ہے, میں زیادہ آپ کو وہاں تک نہیں لے جانا چاہتا, میں اپنی بات تک جلدی آنا چاہتا ہوں کیونکہ میں ہمیشہ نئے استفادے پہ گفتگو کا عادی ہوں. اب جب سمجھانے لگے
اب ہم اپنی طرح سمجھائیں گے. بھائی توجہ ہے, اب ہم اپنی طرح سمجھائیں گے. بھائی جسے سمجھنے نہیں آتا پہلے پڑھے لکھوں سے سمجھوایا جاتا ہے, اور جب اس کے بعد بھی سمجھ میں نہیں آتا تو طریقے سمجھانے کے بدل دیے جاتے ہیں. اب قاسم بن عبد اللہ معاذ طریقہ بدل گیا. اب اس طرح دلیل سے منطق سے امام سمجھا چکے تھے, اب دلیل و منطق کی بات نہیں تھی. ہم جو سمجھایا تو محرور نے ایک ڈھیلا اٹھایا اور کھینچ کے مارا, پکڑ کے بادشاہ کے پاس آئے. جب بادشاہ کے پاس لائے گئے تو کہا سرکار میرا کوئی گناہ نہیں ہے, یہی کہہ رہے تھے جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے, تو اللہ کو پکڑے ہمیں تو پکڑنا ہے. توجہ ہے, صلوات پڑھے. اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے, مگر ہدایت کسے کرتا ہے؟ جسے چاہتا ہے. چاہتا کسے ہے؟ چاہتا اسے ہے جو ہدایت چاہتا ہو. توجہ ہے, جو ہدایت چاہتا ہو. ایسا نہیں ہے کہ ہر برے کو پکڑا اور زبردستی اسے مولانا بنا دیا, چور کو پکڑا زبردستی اسے حاکم بنا دیا, بدماش کو پکڑا زبردستی اسے عالم بنا دیا. زبردستی نہیں ہے کہ جسے چاہتا ہے زبردستی بنا دیتا ہے. اللہ کس کی ہدایت کرتا ہے؟ جو ہدایت چاہتا ہو اس کی ہدایت کرتا ہے. یہ کوئی ٹیڑھی بات نہیں ہے عزیزوں. جو مدرسے میں پڑھنا چاہتا ہے اسی کو پڑھایا جاتا ہے, جو اسکول میں پڑھنا چاہتا ہے اسی کو پڑھایا جاتا ہے. سڑک پر سے پکڑ پکڑ کے نہیں پڑھایا جاتا. یہ بات ہو رہی ہے, پکڑ پکڑ کے نہیں پڑھایا جاتا. تو چاہتا کون ہے؟ چاہتا کون ہے کہ ہماری ہدایت ہو؟ وہی چاہتا ہے جو دل سے دعا کرے اہدنا الصراط المستقیم, پالنے والے ہمیں سیدھے راستے پہ نام کر رکھ. جو دعا ہدایت کی کرے اسی کی اللہ ہدایت کرتا ہے. توجہ ہے, اب چاہے وہ آیت سے دعا کرے یا نیت سے دعا کرے. کیا سمجھ رہے آپ؟ جو آیت سے دعا کرے یا نیت سے دعا کرے. نیت ہے کہ وہ اچھا آدمی بننا چاہتا ہے تو اللہ اسباب فراہم کرے گا. وہ بننا ہی نہیں چاہتا اچھا آدمی تو کیوں اسباب فراہم کرے گا؟ توجہ ہے. تو جو چاہے, اب میں آپ کو آیت میں لے آنا چاہتا ہوں. ہم نے کیا کہا؟ ایاک نستعین, پالنے والے ہم تیری ہی استعانت چاہتے ہیں, مدد چاہتے ہیں. کائے کی مدد؟ اہدنا الصراط المستقیم, کہ پالنے والے ہمیں صراط مستقیم پر گامزن رکھ, گامزن رکھ. صراط مستقیم پر ہم تو ہیں, ہمیں چلتا رہنے دے, ہم بھٹکنے نہ پائے. توجہ ہے نا, ہم بھٹکنے نہ پائے. صراط مستقیم پر گامزن رکھ. تو یہ صراط مستقیم ہے کیا؟ صراط مستقیم ہے کیا؟ صراط مستقیم ہے صراط علی الحق. نمبر سے کہوں صراط مستقیم علی کا راستہ ہے. بات پہنچ رہی ہے؟ کیوں نہیں ایک سلوات مل جل کے پڑھے محمد والے. بڑی توجہ چاہتا ہوں. قرآن مجید میں 114 سورے ہیں. 114 سوروں میں 29 سورے وہ ہیں کہ جن میں حروف مقطعات درج ہیں. 29 سورے. آپ ان مقطعات کو الگ کیجئے. مقطعات کون سے ہیں؟ الف لام میم, الف لام را, الف لام میم صاد, اس طرح کے سارے مقطعات ہیں. حامیم, یاسین, یہ سب